السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جرم جرم ہوتا ہے، چاہے کسی مدرسے میں ہو یا کسی کالج یا یونیورسٹی میں ہو۔ مجرم مجرم ہوتا ہے، چاہے داڑھی میں ہو یا بغیر داڑھی میں ہو۔ لیکن کسی جرم یا کسی ایک مجرم کو بنیاد بنا کر پورے طبقے کو غلط کہنا یا پورے طبقے پر کیچڑ اچھالنا اصلاح تو نہیں، لیکن شر پسندی ضرور ہے۔ چند دن قبل ایک مفتی کی نازیبا ویڈیو سامنے آتے ہی کچھ لوگوں نے اپنی توپوں کا رخ مدارس اور علماء کرام کی طرف کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب یک زبان ہو کر اس جرم کے خلاف آواز اٹھاتے تاکہ ایسے مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی، لیکن افسوس کہ ان لوگوں کی آواز اٹھی تو مدارس کے خلاف یا علماء کرام کے خلاف اٹھی۔ ناظرین کرام، ان لوگوں کے اندر لبرل طبقہ تو تھا ہی، لیکن ایک اور شخص کے جس کو انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جس کی زبان سے علماء تو کیا محدثین کرام اور صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں بھی محفوظ نہیں، اور یہ شخص اسی انتظار میں ہی رہتا ہے کہ کوئی بہانہ بنا کر علماء کرام کے خلاف اور ان مدارس کے خلاف زبان درازی کی جائے کہ جن مدارس میں صبح و شام قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حال ہی میں اس شخص نے ایک ویڈیو بیانیہ جاری کیا، اور اس ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مدارس کو کس انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل کالجز یا یونیورسٹیز میں نہیں کیا جاتا؟ اگر کیا جاتا ہے تو صرف مدارس ہی نشانہ کیوں ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر سفید چادر پر سیاہ نشان لگ جائے تو وہ سب کو نظر آتا ہے، اور اگر چادر ہی سیاہ ہو تو یہ سیاہ نشان کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا کو ایک مولوی کی غلط حرکت تو نظر آ گئی، اور پھر اس کے اوپر ویڈیو بنا کر اس معاملے کو مزید ہوا دینے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن دوسری طرف ایک امام مسجد کی وہ خوبی نظر نہ آئی کہ لاہور کی جامعہ مسجد میں ایک امام صاحب نماز پڑھتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب آپ اس شخص کے چند کلپس ملاحظہ فرمائیے کہ یہ شخص کس قدر مدارس اور علماء کرام پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ باقی میں اس دعوے پہ قائم ہوں کہ شاید ہی کوئی مدرسہ ہے جو اس سے پاک ہے، اور اب تو یہ ویڈیوز کی وجہ سے رپورٹ ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے جہلم شہر میں تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، ان کا یہاں آپ عوام سے پوچھیں، فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس موجود ہے کہ ہر مدرسے کے اس طرح کے سکینڈل نکلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی چند وجوہات ہیں کہ یہ مدرسوں میں ہی کیوں کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس طرح کے واقعات بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں۔ اب مولوی کس چیز کے انتظار میں ہے کہ وہ خاموش ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کی یہ خاموشی مجرمانہ ہے، اور ہمیں تو وسوسہ یہ آتا ہے کہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی کوئی فائل نہ کھول لے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، جس مدرسے میں وہ پڑھا رہا تھا اس مدرسے کی ڈگری ہم نے ختم کر دی۔ نہیں سر، اس مدرسے کی ڈگری بھی ختم کریں جہاں سے یہ مولانا خود پڑھا ہوا ہے۔ جی، تو آپ نے سنا، موصوف کہتا ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ کام بہت کم ہے، اور شاید ہی کوئی مدرسہ اس سے پاک ہو۔ تو ناظرین، یا تو موصوف اس بات سے ہی بے خبر ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ بے حیائی کس قدر زیادہ ہے، یا جان بوجھ کر مدارس کو بدنام کرنے کی یہ شخص جسارت کر رہا ہے۔ ہمارا انجینئر محمد علی مرزا سے سوال ہے کہ جب پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر افتخار بلوچ کو اس جرم میں یونیورسٹی سے نکالا گیا کہ جو پاسنگ مارکس کا جھانسا دے کر طالبات کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا، اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ اور ان یونیورسٹیز کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کی بنسبت ان میں بے حیائی کم ہے کہ جہاں نوکری کا جھانسا دے کر خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ناظرین، لاہور یونیورسٹی میں سر عام لڑکا لڑکی بے حیائی کرتے ہیں اور ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اس معاملے میں انجینئر صاحب کی زبان کیوں نہ کھلی؟ لاہور گرامر کالج کے 3 اساتذہ کو جنسی زیادتی کے جرم میں برخاست کر دیا جاتا ہے، آپ پھر بھی کہیں کہ برائی زیادہ مدارس میں ہے۔ کراچی میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سابق صدر 200 بچوں سے زیادتی کا اعتراف کرے، لیکن آپ کہیں کہ مدارس میں بے حیائی زیادہ ہے اور یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ کام کم ہے۔ یونیورسٹی کا طالب علم اپنی ساتھی طالبہ کے ساتھ منہ کالا کرے، وہ حاملہ ہو جائے اور اسے بے یارو مددگار لاہور کے سروسز ہسپتال میں چھوڑ کر بھاگ جائے، اور آپ کہیں کہ بے حیائی مدارس میں زیادہ ہے، یونیورسٹیز میں کم ہے۔ اسی طرح امام بارگاہوں کے اندر اگر ذاکرین بچوں کو درندگی کا نشانہ بنائیں تو اس وقت ان کے خلاف آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔
لیکن جیسے ہی کسی مولوی کا سکینڈل سامنے آ جائے تو آپ علماء کے خلاف اور مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مرزا صاحب، کیا آپ نے کبھی کہا کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے مقابلے میں امام بارگاہیں زیادہ خطرناک ہیں؟ تو مرزا صاحب، ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ جرم کے خلاف نہیں بولتے، بلکہ آپ کا پٹھا کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، ان کالجز اور یونیورسٹیز کی یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ایسے لوگوں کو لگام دینا ہے کہ جن کی زبانیں صرف اور صرف مدارس کے خلاف اور علماء کرام کے خلاف ہی کھلتی ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم دوسرے پوائنٹ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ موصوف علماء کرام پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علماء کرام اس پر خاموش کیوں ہیں، جبکہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا 100% جھوٹ ہے، کیونکہ اس معاملے پر اور اس مجرم کو سزا دینے کے لیے سب سے پہلے اگر آواز اٹھائی ہے تو علماء کرام نے ہی اٹھائی ہے۔ لیکن برائی کا ارتکاب کرنے والا چاہے مولوی ہو، چاہے قاری ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، ہمارا موقف علی وجہ البصیرت اس مسئلے میں ہمیشہ واضح رہا ہے۔ جو بھی اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے، جو اس کیس کے اندر اور اس جیسے تمام کیسز کے اندر کم از کم سزائے موت بنتی ہے۔ اگر کوئی مدرسے کے لبادے میں گناہ کرے، کوئی پنجاب یونیورسٹی میں افتخار بلوچ کی شکل میں گناہ کرے، کوئی کسی تعلیمی ادارے کا سربراہ عورتوں اور بچوں کی عزتوں سے کھیلے، پورا ہاؤس یہی چاہتا ہے کہ یادگار چوک میں ان کو لٹکا دینا چاہیے۔ یہ بات علیہ اعلان کہتے ہیں، اس طرح کے بد کردار اور بدکار ملاؤں، ٹیچروں، استادوں، کسی بھی شعبے کے اندر ہوں، اس فعل شنی کو برپا کرنے والے، اس فعل شنی کا ارتکاب کرنے والے، ان کو شرعی سزا دی جائے۔ ایسی صورت میں شرعی گواہوں کے ساتھ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح علماء کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے یہ شخص کہتا ہے کہ ہمیں تو وسوسہ یہ آتا ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی فائل نہ کھول لی جائے۔ تو مرزا صاحب، اس طرح کے شیطانی وسواس اور سوء ظن آپ کو ہی مبارک ہے، کسی اہل علم کے یہ شایان شان نہیں ہے۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ جس مدرسے سے یہ مولوی صاحب پڑھ کر آئے ہیں اس مدرسے کی بھی ڈگری کینسل کی جائے۔ تو مرزا صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کتنے ایسے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں کہ جن کی بے حیائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے آپ نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ اس کالج یا یونیورسٹی کی ڈگری کو کینسل کیا جائے؟ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا ٹارگٹ مدارس ہیں اور علماء کرام ہیں کہ جن کے خلاف آئے دن یہ شخص پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے اور علماء کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ تو مرزا صاحب، آخر میں ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ سے ایک پروڈیوسر خلیل الرحمان قمر ہی اچھا ہے کہ جس نے اصول کی بات کی ہے اور وہ آپ کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ ایک مفتی نے اگر کوئی ضلالت کی ہے تو اس کا یہ مطلب بھائی باقی کے مفتیوں پر آپ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ بالکل صحیح بات۔ اس مفتی کو میں بھی گالی دیتا ہوں، آپ بھی گالی دیتی ہیں، اور مسلمان ہیں تو خدا کے واسطے شرم کیجئے یار۔ آپ وہ بد نصیب اور بدبخت ہیں جو اپنے ہی دین پر اور اپنے ہی سوشل نارمز پر پرائیڈ نہیں لیتے۔